آج کی یہ ویڈیو ملک فلسطین کے بارے میں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ پلیز سب مل کے دعا کریں۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ پاک فلسطین ملک پر اپنا خاص کرم فرما۔ فلسطین کی نماز کی فضیلت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ یہ انبیاء اکرام کی سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اسی ملک یعنی فلسطین میں یہ کہا تھا کہ اس مقدس علاقے میں جاؤ کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس زمین پر نجات دی۔ جو عذاب ان کی قوم پر نازل ہوا، حضرت زکریا کا محراب بھی اسی شہر میں تعمیر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی جگہ قیام کیا اور اسی جگہ اپنا محراب بھی بنوایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ پر بیٹھ کر حکومت کی ہے۔ فلسطین وہ جگہ ہے جہاں معجزات ہوئے، جہاں کنواری حضرت مریم بی بی کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عیسیٰ کو ان کی قوم نے جہاں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی پاک جگہ سے اوپر زندہ اٹھا لیا۔ قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی زمین پر یعنی فلسطین میں قیام پذیر ہوں گے۔ ہجرت کے بعد جبرائیل علیہ السلام دوران نماز اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کعبہ کی طرف رخ کروایا تھا۔ طالوت جالوت کا وقفہ بھی اسی ملک میں ہوا تھا۔ اس دوران ان کے درمیان میں جنگ بھی ہوئی تھی۔ فلسطین میں باب اللن کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین سے ہی یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج اس جگہ سے فساد کا کام شروع کریں گے۔ دور اسلام میں فلسطین میں حضرت عمر علیہ السلام چل کر آئے اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی۔ زمین پر پہلی مسجد مسجد حرام اور پھر مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ فلسطین میں موجود ہے۔ ان پر انبیاء اکرام کے برکات تبرکات موجود تھے، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طلسماتی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا۔ یہ سب چیزیں ایک صندوق میں موجود تھے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ صندوق وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جبکہ قرآن پاک کا نزول ہوا تو مسجد اقصیٰ میں رکھا گیا تاکہ شہر کو رومیوں سے نجات اور انہیں بچانے کے لیے یہاں 5000 سے زائد صحابہ اکرام نے شہادت بھی دی، جو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ شہر وہاں شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین بر اعظم ایشیا کے مغرب میں بحر مستوسا کے جنوبی کنارے پہ واقع ہے۔ اس علاقے کو مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں مصر اور مشرق میں شام فلسطین کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں۔ مغرب میں طویل ساحل بھی ہے۔ فلسطین کا رقبہ غزہ سمیت 28,000 کلومیٹر ہے۔ پاک زر امت مسلمہ کا قبلہ یروشلم، اس کی عبادت گاہ جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو ہی بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں انسان عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی شہر پر 35 سال حکومت کی۔ اسرائیلی فوجوں
کو سکون بہت کم ملا، مگر ان جنگوں کا اثر اسرائیلی فوجوں کے لیے بہت مفید رہا۔ اسرائیلی جو قبائلی اقلیت کا شکار تھے، اسی وجہ سے وہ ایک قوم بن کر ابھرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک گنبد بنائے، لیکن اسرائیلی روایتوں کے مطابق ان کو خواب میں بتایا گیا اللہ کا مستقل گھر ان کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت نشین ہونے کے بعد اس کی تعمیل شروع ہو گئی۔ یہ عمارت اس جگہ قائم ہوئی جو حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس کی تعمیل مسلسل 7 سالوں تک جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیل میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی جنہوں نے تعمیر کی، ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فیٹ اور چوڑائی 30 فیٹ تھی اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی۔ پھر اس پاک جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اسی کے ساتھ بنی اسرائیل فحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ رجان بن سلیمان کو اس تخت 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاہ نے وہاں پیش قدمی کر دی اور بغیر مزاحمت شہر میں داخل ہو گیا۔ وہی ہیکل سلیمانی کا تابوت، عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ ہیکل کے دوران یہودیوں کی بربادی ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کا نشان بھی مٹ گیا، بلکہ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بحث نصر کے جملے کے مطابق تخت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ اس کا سراغ بھی نہ لگایا جا سکا۔ ایران کے کسرا نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے، انہوں نے یوشع بن یوک کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ سن 516 میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، لیکن ہیرو آدم نے اس کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے بعد یہاں کا جو بادشاہ بنا، بیت المقدس میں حضرت سلیمان کی عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو پھر سے عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن کے مطابق ہیکل سلیمانی کا رقبہ 1000 فیٹ تھا اور شان و شوکت حضرت سلیمان کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جا کر رومی شہنشاہ ٹیٹس شہر میں جب داخل ہوا تو صحن اور رومی سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی صحن میں داخل ہوئے تو جلتی ہوئی مشال ہیکل سلیمانی کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس بار ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں سے ہوئی۔ پھر دوبارہ موبد ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اسی جگہ ہل چلا دیا اور اس بات کو فرنگی مورخین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیل کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں نے لوگ نفرت کی بنا پر یہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں جب بیت المقدس فتح کیا تو وہاں کوئی بھی معبد نہ تھا، بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ایک مسجد کی تعمیر ہوئی اور ان کے سارے سادہ سی تعمیل پر 50 سال کے بعد ایک خلیفہ عبد بن ملک مروان نے 72 ہجری 290 عیسوی میں مسجد اقصی اور کعبہ زہرا کی بنیاد رکھی۔
یہ خلیفہ کعبۃ الزہرا کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کروایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی یہ شہر مسلمان عیسائی یہودی کے عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی پر ایک احاطے میں ہے، جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحام کے نام سے پکارتے ہیں۔ ڈاکٹر مرے کے مطابق یہ حرم شریف 35 ایکڑ پر واقع ہے۔ مسجد اقصی اور کعبہ زہرا اسی جگہ میں ہیں۔ حرم میں ادب محراب بھی موجود ہے جنہیں آگے مسلمان نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے محراب جن کے آگے مسلمان نوافل ادا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، مسجد میں 4 حوض وضو کے لیے موجود ہیں۔ اندرونی اور بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں موجود ہیں ان میں مسجد اقصی اور کعبہ زہرا کے علاوہ اور بھی عمارات ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعا کریں کہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور انہیں اس مشکل سے آزاد کرے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔